بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج 27 فروری 2025 ہے۔ جی ہاں، یہ 27 فروری 2025 کی تاریخ یاد کروانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج کا دن پاکستان کی فوج اور پاک فضائیہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ابھینندن کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا آج جو ہے وہ آج ہی کے دن 27 فروری 2019 کو 6 سال قبل بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا ہمارے شاہینوں کی جانب سے، اور ابھینندن جو اپنا طیارہ لے کر بڑی بہادری سے پاکستان کو شاید فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو پھر اس کے طیارے کو مار گرایا گیا، اور پھر وہ پاکستانی شاہینوں نے اس کو زندہ پکڑا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا طیارہ جو تھا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، لیکن وہ کشمیر میں جا کر گرا۔ تو اس طرح پاکستانی شاہینوں نے 2 طیاروں کو ہٹ کیا، ان کو ہدف کیا، اور دونوں طیارے کو جو ہے کامیابی سے ہٹ کیا گیا۔ تو ناظرین، آج کا دن بہت سے حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے یہ لکھا گیا، اور یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور بالخصوص جو بھارتی فوج ہے اور بھارتی جو میڈیا ہے، اس کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ پاکستان خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی سر فہرست ہے، لیکن اگر کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو اسی طرح جواب ملے گا۔ سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے جو آپریشن ہے، کامیابی سے یہ کیا گیا۔ اس میں جتنے بھی ہمارے ایئر فورس کے شاہین ہیں، پاک فوج کے جو ہمارے جوان افسران ہیں، ان سب نے حصہ لیا، اور بڑی ایک سمجھداری کے ساتھ، اور اس ساری سچویشن میں جبکہ بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا ناظرین اس وقت، لیکن اس کو بہت ایک حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا گیا، چونکہ 26 فروری کو بھارت نے شیطانی کی تھی، اور شیطانیاں تو یہ اکثر کرتا رہتا ہے ایل او سی پہ، تو ایئر سٹرائک کے نام پہ شیطانی کی تھی، لیکن یہ پھر وہ ایئر سٹرائک کیا ہوئی کہ اپنا پے لوڈ چھوڑ کے یہ بھاگ گیا تھا۔ وہاں پر درختوں کو تو نقصان پہنچا، لیکن جس کا یہ واویلا پوری دنیا میں مچاتا ہے، اس کی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی اس کا ثبوت سامنے لے کے آیا کہ شاید وہاں پر کوئی دہشت گردوں کے کیمپ ہیں۔ لیکن پھر بھارت جو ہے اسی گمنڈ میں، چونکہ یہ بالی ووڈ کا کاغذی شعر ہے، اور بالی ووڈ کی فلموں میں تو یہ بہت واویلا مچاتے ہیں پاکستان کے خلاف، پوری دنیا کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ شاید بھارت کے علاوہ خطے میں اور کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے سامنے پریکٹیکلی اور عملی طور پر، تو پھر بھارت جو ہے وہ بیگی بلی بن کر جو ہے اسی طریقے سے سامنے آتا ہے، اور اسی پوزیشن جو ہے آپ نے پھر دیکھی 27 فروری کو ابھینندن کو پکڑا گیا، زخمی حالت میں پکڑا گیا، اور اگر پاکستان چاہتا تو اسے واپس نہ کرتا۔ اگر وہاں پہ پاکستانی عوام چاہتی تو جتنا وہاں پر ان کو اس وقت غصہ تھا، یا جتنے وہ اگریسو تھے وہاں پہ جو ہمارے کشمیری خطے کے ہمارے لوگ ہیں، تو شاید ان کو ٹارچر کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پاکستان فوج نے بڑا حوصلے سے کام لیا، بڑا پیشن سے کام لیا، اور ابھینندن جس کو پکڑا گیا تھا زندہ حالت میں، حالانکہ اس نے فائرنگ بھی کی تھی کچھ عام جو وہاں پہ جو شہری تھے، جو اس علاقے کے لوگ تھے کشمیر کے، لیکن بڑی تحمل سے کام لیا گیا پاک فوج کی جانب سے، اور اس کو ریسکیو کیا گیا۔ خیر یہ سب کو پتہ ہے اس کہانی کا، اور ریسکیو کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور لوگوں سے اس کو بچایا گیا۔ اگر پاک فوج بر وقت وہاں پر ناظرین نہ پہنچتی تو شاید ابھینندن زندہ نہ بچتا، لیکن یہ پاک فوج نے بڑا پیشن کا مظاہرہ کیا، اور ایک تحمل کا مظاہرہ بھی کیا۔ نہ صرف اس کو ریسکیو کیا گیا فوری طور پر، مقامی لوگوں سے اس کو بچایا، بلکہ فوری طور پر اس کو ہاسپٹل بھی پہنچایا، اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا۔ پھر آپ نے دیکھا 2 دن بعد ابھینندن کو جو ہے وہ آپ نے ایک چائے کے کپ کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ چائے کا کپ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی داستان سنا رہا تھا، اور وہی سنا رہا تھا جو ہوا تھا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایڈٹ ویڈیو نہیں تھی، وہ بالکل ریئل وہ اس کی ساری ویڈیو تھی اور انٹرویو تھا، جس میں اس نے پاکستانی فوج کی تعریف کی، اور وہ تعریف جو ہے آج بھی پاکستانی فوج کی تعریف آج بھی
جو ہندوستانی میڈیا ہے اس کو یاد ہے، اور میں پھر اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین، اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو کبھی نہیں بھولتیں، اور اس طرح کے دن ہوتے ہیں وہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم ہر صورتحال میں تیار ہیں۔ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جنگ ہو پھر بھی اور امن میں بھی ہم بالکل پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور آج کا میرا جو ویلاگ ہے وہ خصوصی طور پر بھارت اور ان کے میڈیا کے لیے جو بڑی چیخیں مارتا ہے، تو یہ وہ ان کو ذرا اس پہ ریویو کرنا چاہیے کہ کاغذی شیر کو ہم نے کس طریقے سے ڈھیر کیا تھا، اور یہ ان کو بتایا تھا کہ آئندہ اگر ایسی غلطی کی تو پھر نتائج جو ہیں اس سے بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے کوئی ایسا اگریشن نہیں کیا، کوئی ایسا واویلا نہیں مچایا اپنے فلموں کے ذریعے، یا وہ فلموں کے ذریعے کاغذی شیر بننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دنیا کو دکھایا کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں امن سکھاتا ہے، نہ کہ جنگ۔ جنگ تو اس وقت کی جاتی ہے جب اس پہ مسلط کر دی جائے، تو لہٰذا بھارت نے مسلط کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن ہم نے صرف اس کو اس کا جواب دیا۔ ہم نے کوئی وہ جنگی حکمت عملی نہیں تھی، لیکن صرف یہ بھارت کو جواب دیا گیا تھا، اور جواب دینا ضروری بھی تھا۔ تو ناظرین، آج کا دن جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میری طرف سے، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کی پوری مینجمنٹ کی طرف سے، آن ٹی وی کی طرف سے، ایم نیوز کی طرف سے، ہم پاک فوج کو اور اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس کے ان شہینوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے کامیابی سے اس سارے ٹارگٹ کو، اس سارے آپریشن کو سر انجام دیا، اور ہمارا وہ فخر ہے، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔